نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم معزز سامعین و ناظرین، خوابوں کی تعبیروں کے سلسلے کی آج ایک نئی ویڈیو ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر دریا کو دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے۔ خواب کے اندر دریا کو دیکھنا بادشاہ کو، حاکم، رئیس، وزیر، افسر کو اپنے علاقے کے بڑے آدمی کو دیکھنے کی طرح ہے کہ گویا کہ اس کے علاقے کا بڑا یا اس کا حاکم، رئیس، وزیر، افسر، اس کا بادشاہ مضبوط، طاقتور ہے، عادل اور انصاف کرنے والا اور مہربان اور شفیق ہے اپنی رعایا پر۔ اس سے لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، لوگوں کی ضروریات کا خوب خیال رکھنے والا ہے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دریا دیکھے اور وہ خواب دیکھنے والا تاجر ہو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی تجارت کا مال بڑھے گا، زیادہ مال آئے گا اس کے پاس۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی چیز کے پیچھے لگا ہے، کوئی اس کا مطلوب مقصود ہے، کوئی اس کی مراد تمنا ہے، کوئی وہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے اور وہ خواب میں دریا دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا مطلوب، اس کا مقصود، اس کی مراد اور تمنا پوری ہوگی، اس کی ضرورت پوری کر دی جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے دریا میں چھلانگ لگائی یا دریا میں غوطہ لگایا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی بڑے رئیس، وزیر، افسر، بادشاہ، حاکم کے پاس جائے گا اور اس کا قرب حاصل کرے گا، اس کے ساتھ تعلقات بنائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ دریا کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اوپر وہ ایسے بیٹھا ہے جس طرح اپنی چارپائی اور بیڈ پر، بستر پر بیٹھتا ہے، اس نے نیچے کچھ نہیں بچھایا یا کچھ بچھایا ہوا ہے پھر بھی دریا پر آرام سے سکون سے بیٹھا ہے، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا بادشاہ کے، کسی حاکم، رئیس، وزیر، افسر، کسی اپنے بڑے کے معاملات میں دخل دے گا اور خطرہ پائے گا، خطرہ حاصل کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ دریا کا پانی پی گیا اور سارا پانی اس نے پی لیا، دریا کو اس نے پی پی کر خشک کر دیا، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا خوب مالدار ہوگا، دنیا کے ٹاپ 10 یا ٹاپ 50 امیر ترین لوگوں میں اس کو شمار ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے دریا کا اتنا پانی پیا جس سے اس کا پیٹ بھر گیا اور وہ سیراب ہو گیا، جی بھر گیا، اس کا پانی اس سے پیا لیکن سارا نہیں پیا، لیکن اتنا پی لیا کہ اس کا پیٹ بھر گیا، تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کو بادشاہ، حاکم، رئیس، وزیر، افسر، کسی بڑے آدمی کی جانب سے مال ملے گا جس سے یہ خوب مالدار ہوگا اور اس کی طاقت اور قوت بھی بڑھے گی اور اس کی عمر بھی لمبی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ دریا سے پانی بھر رہا ہے اپنے برتنوں میں، اپنے پاس برتن رکھے ہوئے ہیں اور انہی کو دریا سے بھرے جا رہے، تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کو خوب مال ملے گا، مال کثیر ملنے کی علامت و نشانی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے دریا کے پانی سے پیا تو اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو علم ادب حاصل ہوگا، جس قدر اس نے اس کا پانی پیا اتنا ادب اس کو، اتنا علم اس کو حاصل ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے دریا کو عبور کیا، پار کیا، تیراکی کرتے ہوئے وہ دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے نکل گیا، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کو اپنے دشمنوں کی طرف سے مال غنیمت ملے گا، اس کی طرف سے، دشمن کی جانب سے مال ملے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ان کے گھروں میں یا اس کے محلے، کالونی وغیرہ میں دریا کا پانی آیا اور اس سے لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کے علاقے میں بادشاہ آئے گا اور وہ اس علاقے کے لوگوں پر اپنا مال خرچ کرے گا، کوئی گرانٹ دے گا، کسی گرانٹ کا اعلان کرے گا جس سے لوگوں کو خوب خوشحالی اور مالی فائدے ملیں گے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ دریا کے پانی سے نہا رہا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کے گناہ ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، اور اگر خواب میں یہ دیکھے کہ دریا کے پانی سے نہا رہا ہے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ بادشاہ کی وجہ سے اس کے غم ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ دریا میں پیشاب کر رہا ہے، دریا کی منڈیر پہ بیٹھا ہے ایک کنارے پہ اور اس میں پیشاب کیے جا رہے ہیں، تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہ گار رہے گا، گناہ کرتا رہے گا، گناہ نہیں چھوڑے گا۔ اسی طرح کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ دور سے دریا دیکھ رہا ہے اور اس کو ڈر، خوف اور خطرہ آ رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ کہ اس کو بیداری میں بھی کوئی خوف اور ڈر لاحق ہو سکتا ہے، کسی فتنے اور مصیبت میں، کسی آزمائش میں پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار آدمی خواب میں دریا میں تیرتے ہوئے اور اس کو عبور کرتے ہوئے دیکھے کہ وہ عبور کر گیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بیماری سے شفا پائے گا، اور اگر غم زدہ، مصیبت زدہ آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ دریا تیر کرتے ہوئے اس کو عبور کر گیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو بادشاہ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، کسی بڑے آدمی کی طرف سے، سرکاری آدمی کی طرف سے کوئی غم اور تکلیف لاحق ہے تو وہ غم اس کا اور اس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سامنے دریا آ رہا تھا اور اس نے اس کا رخ کسی اور طرف موڑ دیا
اور دریا ادھر چل پڑا تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کا غم اور خوف ختم ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ دریا میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کے کیچڑ میں پھنسا ہوا ہے، دریا نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا غم، اندوہ اور تکلیف اور رنج میں مبتلا ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ دریا میں تیرنے لگا، داخل ہوا، اس نے چھلانگ لگائی، تیرنے لگا اور تیرتے تیرتے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو دریا عبور کرتے نہیں دیکھا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے گا، عنقریب وفات پائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ کہیں سے دریا کا پانی آیا اور اس پانی نے اس کو گھیرا اور اس میں وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا، تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا شہادت کی موت مرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ دریا کے پانی میں ڈبکیاں لگا رہا ہے، کبھی اوپر کو کبھی نیچے کو، جس طرح گرمی کے موسم میں سوئمنگ پول کے اندر تیراکی بندہ کرتا ہے، ایسے وہ ڈبکیاں لگاتا ہے، کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے، تو اس کی تعبیر ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا مالدار بنے گا اور مال کے اندر منہمک ہو جائے گا، اس کو باقی سب کچھ بھول جائے گا، دنیا اس کو اپنی طرف کھینچ لے گی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں کسی اور آدمی کو دریا میں مرا ہوا پایا، تو اس کی تعبیر ہے کہ جس آدمی کا خواب آیا ہے، جس کو اس نے خواب میں مردہ دریا میں دیکھا ہے، وہ جہنم میں جانے کی، اس کے جہنم میں جانے کی یا جہنمی ہونے کی علامت و نشانی۔ اور اگر خواب دیکھنے والا جس آدمی کے بارے میں دیکھ رہا ہے کہ وہ بیمار ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا، خواب میں دکھایا گیا شخص، اس کی بیماری کی شدت اور سختی کی علامت ہے کہ وہ سخت ترین بیمار ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں اپنے آپ کو دریا پر چلتے ہوئے دیکھا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس پر مخفی کام، چھپی ہوئی باتیں، پوشیدہ باتیں، سیکریٹس ظاہر ہوں گے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دریا دیکھا، تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے اندر حلم والی صفت بہت زیادہ ہے، تحمل اور برداشت بہت زیادہ ہے اس میں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ دریا ہے اور دریا کی موجیں زور و شور سے ایک دوسرے کو لگ رہی ہیں، دریا موج مار رہا ہے، تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا سفر میں جائے گا اور سفر میں اس کو کوئی خوف اور خطرہ اور فتنہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ دریائے جیحون میں نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کو بہت بڑی سلطنت، وزارت کو عہدہ ملے گا اور وہ بڑے بادشاہ سے مال اور انعام پائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دریائے فرات دیکھا اور دریائے فرات سے پانی پیتے ہوئے دیکھا، خواب میں دریا دکھتا ہے اور اس کو یہ بتایا جاتا ہے یا یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دریائے فرات ہے اور اس سے وہ پانی پی رہے ہیں، تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ کی طرف سے برکت اور نفع خوب ملے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دریائے فرات کا پانی پیا، تو اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا بہت عبادت گزار ہے، کثرت سے نمازیں پڑھنے والا ہے اور دنیا کے مال و متاع کے معاملے میں زاہد آدمی ہے، جتنی دنیا ملے اسی پر قناعت اور صبر کرنے والا ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دریا دیکھا اور اس کے پانی کو صاف، شفاف، اجلا، مزیدار دیکھا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس وقت اس کے ملک کا حکمران، حاکم، بادشاہ، رئیس، وزیر، افسر اس کے علاقے کا بڑا عادل ہے اور انصاف پسند ہے، نیک اور شریف انسان ہے۔ اور اگر خواب میں دریا کے پانی کو میلا، کچیلا، گدلا، بے مزہ دیکھا، تو اس کی تعبیر یہ کہ اس وقت اس کے علاقے کا بادشاہ، حکمران، وزیر، رئیس، افسر بڑا وہ بد اخلاق ہے، ظالم اور فسادی انسان ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ دریا میں شکار کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، وہاں سے اس نے مچھلی وغیرہ اور دیگر چیزیں شکار کی ہے، تو اس کی تعبیر یہ کہ اس کو حلال روزی ملے گی اور اس کے اہل و عیال پر فراخی اور وسعت ہوگی۔